دوسرا اہم مسئلہ ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم مسجد میں داخل ہوئے، اس موقع پر کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ایک تو غلطی یہ ہوتی ہے کہ ایسی صورت میں جب امام صاحب رکوع میں ہیں، ہم مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ دوڑتے ہیں یا تیزی سے چلتے ہیں، اتنی تیزی سے چلتے ہیں کہ دھم دھم آواز آتی ہے، یا جو فرش بچھا ہوا اس کے اندر ترتیب بگڑ جاتی ہے۔ لہذا زور سے دوڑنا یا اتنا تیز چلنا کہ جس کی وجہ سے مسجد کی بے ادبی ہو جائے، جائز نہیں ہے، غلط ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے۔ تو ہمیں بالکل وقار کے ساتھ جیسے ہم چلتے ہیں اسی انداز سے مسجد میں اندر بڑھنا ہے آگے۔ اب جب ہم مسجد میں پہنچے، صف میں جب ہم پہنچے ہیں، اس کے بعد ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کہے بغیر رکوع میں شامل ہونے کی چکر میں یا رکوع میں شمولیت کے ارادے سے اتنی جلدی کر بیٹھتے ہیں کہ کبھی کبھار اللہ اکبر بھی نہیں کہتے ہیں، خالی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور فوراً رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس سے نماز ہی شروع نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ اکبر کہنا یہ نماز کی ابتدا ہے۔ اللہ اکبر کہنے ہی سے آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے، جیسے گاڑی کا سیلف مارتے ہیں اس کے بعد گیئر ڈالیں گے، آپ نے سیلف ہی نہیں مارا، گیئر ڈالتے رہیں گے تو بے فائدہ ہے۔ ایسے اللہ اکبر ہم نے نہیں کہا بس رکعت پڑھتے جا رہے ہیں تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو لہذا اہتمام بالکل کریں، اللہ اکبر کہیں، اگرچہ کہ امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں کوئی بات نہیں، امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں، اطمینان سے جا کر کھڑے ہوں اور اللہ اکبر کہیں۔ اس کے بعد ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھتے ہیں، حالانکہ امام جب رکوع میں ہے تو ہاتھ نہیں باندھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور ایک دو لمحے کے لیے کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ اب جب ہم رکوع میں گئے ہیں تو یہاں پر بھی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم جب رکوع میں گئے ہیں تو ہماری جو پیٹھ ہے، امام صاحب کے رکوع سے اٹھنا شروع کرنے سے پہلے ہماری پیٹھ رکوع میں اگر پہنچ گئی ہیں تو ہمیں وہ رکوع مل گیا، جب وہ رکوع مل گیا تو رکعت بھی مل گئی۔ امام صاحب کے سر اٹھانے سے پہلے ہماری پیٹھ اگر رکوع میں چلی گئی تو ہمیں وہ رکوع مل گیا، اگرچہ کہ ہم نے ایک مرتبہ بھی زبان سے سبحان ربی العظیم نہیں کہا، لیکن ہمیں وہ رکوع مل گیا، اس لیے کہ ہماری پیٹھ رکوع میں چلی گئی۔ اور اگر ہماری پیٹھ رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب رکوع میں تھے، ہماری اس طرح پیٹھ رکوع میں جانے سے پہلے امام صاحب نے سمیع اللہ شروع کر دیا، تو ہمارے رکوع میں جانے سے پہلے یعنی ہماری پیٹھ کے پورے رکوع میں جس حالت میں ہوتی اس حالت میں ہونے سے پہلے امام نے اگر سمیع اللہ شروع کر دیا تو پھر ہمیں وہ رکوع نہیں ملا، اگرچہ کہ امام کے رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم نے 3 مرتبہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیا، پھر بھی ہمیں رکوع نہیں ملا۔ جب رکوع نہیں ملا تو رکعت نہیں ملی۔